کیا قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ بھی حجت ہے؟ حامد صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں قرآن و حدیث ہی حجت ہے یا فقہ بھی حجت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں، برائے مہربانی اس کا تفصیلی جواب دیں۔ دیکھیں، فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے فقہا نے جو مسائل نکالے ہیں ان مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کی جو باتیں ہیں اور یعنی خوشخبریاں دی گئی ہیں، ان آیتوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں فضائل، یعنی فضائل کا علم قرآن میں جو مختلف اعمال کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جو حلال و حرام کی باتیں ہیں، جائز ناجائز کی باتیں ہیں، وہ باتیں جب آپ الگ کر کے کتابی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی حجت ہے یقیناً، کیونکہ وہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ فقہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام فقہا کا اتفاق ہے تو وہ حجت قطعی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ تو وہ جو سمجھ کے اعتبار سے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو 4 فقہا ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جو ریسرچ کی ہے، تو وہ ہمارے سامنے وہ ریسرچ رکھی گئی ہے۔ وہ 4 فقہا کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ اور بھی فقہا تھے لیکن ان کی ریسرچ جو تھی بعض کی تو ضائع ہی ہو گئی، اور بعض نے ایسی یعنی جاندار ریسرچ کی نہیں کہ امت نے اس کو فالو کیا ہو۔ تو اب ان چاروں کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں صدیوں پہلے، اور صدیوں سے یعنی امت انہی کو فالو کر رہی ہے۔ تو اب آپ اگر ایک کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایک ایسی قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی جس پر امت کا عمل ہی نہیں رہا ہوگا، اور اجماع امت کی مخالفت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں میں جو فالو کیا جاتا رہا ہے وہ انہی فقہا کو فالو کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ حجت ہے فقہ اس اعتبار سے کہ قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام ہے، اور جن مسائل میں اختلاف ہے تو ان میں آپ ایک فقہ کو فالو کریں۔ اگر آپ کو اجازت دے دی جائے جس فقہ کو چاہیں فالو کریں تو پھر انسان اس میں خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں کہ ایک فتویٰ وہاں سے لے لینا، ایک فتویٰ وہاں سے لے لینا، ایک یہاں سے، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں سے فتویٰ لے لینا، یہ نفس پرستی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے۔ تو اور عامی آدمی پر لازم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، عامی پر لازم ہے اس کے جس کے پاس علم کامل نہیں ہے، تو قرآن اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایسے کو فالو کرے جس کے پاس کامل علم ہے، جسے اس چیز کی حقیقت معلوم ہے۔ تو مجتہدین نے چونکہ قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے اور امت نے ان کی تحقیق کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے، تو لہذا عوام پر قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں لازم ہے کہ مجتہدین کو فالو کریں وہ، اور انہوں نے جب مسائل نکالے ہیں اسی کو فالو کریں، خود سے اپنی تحقیق نہ لے کر آئیں اور تحقیق کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ والدہ سے کال پر بات کرنا افضل ہے یا مسجد جانا؟ عادل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں باہر ملک میں رہتا ہوں، گھر پر امی وغیرہ سے بات کرتا ہوں، بعض دفعہ کال کے وقت مسجد میں جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، کیا اس وقت بات جاری رکھنا بہتر ہوگا یا اسے کاٹ کر جماعت کے لیے جانا بہتر ہوگا؟ بھائی، جہاں والدہ کی خیریت معلوم کرنا لازم ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا بھی لازم ہے۔ تو جب جماعت کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کال کو کٹ کر دیں، والدہ سے معذرت کر لیں، ایک دم ایسے کال نہ کاٹیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو نماز پڑھنا اس وقت میں زیادہ ضروری ہے۔ گاہک اصل قیمت پوچھے تو کیا کریں؟ محمد ارباس خان یو پی سے، اگر کوئی گاہک مجھ سے سامان کی اصل قیمت پوچھتا ہے تو میں کیا کروں، جبکہ اگر میں اسے وہ قیمت بتا دوں گا تو وہ مجھے یا تو بالکل نفع نہیں دے گا یا اتنا دے گا جو میری دکان کے حساب سے ناکافی ہوگا۔ اچھا بھائی، آپ نے ایسا کرنا ہے بھائی، جب وہ آپ سے اصل قیمت پوچھے نا تو یا تو آپ اصل قیمت بتائیں نہیں، یا آپ اسے یہ بتائیں کہ یہ مجھے اتنے میں پڑ رہی ہے یا اتنے میں پڑی ہے۔ پڑی کا مطلب کیا ہے کہ جتنے کی آپ نے خریدی اس پہ کوئی ٹیکس لگا، اس کو لانے میں جو خرچہ آپ کا ہوا
تو یہ تمام خرچے اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور آپ یہ خرچے ایڈ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بھائی یہ موبائل مجھے اتنے کا پڑا ہے، قام علیہ بقضا جسے عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی یہ مجھے اتنے کا پڑا ہے، یہ نہیں کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے بھائی، تو اس میں آپ سے پروفٹ اتنا لے رہا ہوں. تو یا تو اس طرح سے بولیں، لیکن جھوٹ بولنا کہ جتنے کی پڑی نہیں ہے اور آپ اس کو بلا وجہ زیادہ بتا دیں پھر ناجائز ہو جائے گا. تو اس کا دوسرا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ بولیں بھائی یہ آپ کہیں سے بھی ریٹ پتہ کر لیں، میں آپ کو جتنے کی دے رہا ہوں یہ ریٹ اس کے بالکل مناسب ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ باقی دکانوں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بات اس سے آپ کر لیں، جھوٹ نہ بولیں اس کے سامنے. کیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. محمد معیز خان، بنگلور، انڈیا سے. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے. آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے. تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یا قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا. تو یہ تو اہل باطل کی بھی عادت ہے، یہ جو منکرین قرآن ہے نا یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین حدیث جو ہیں، منکرین حدیث پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے منکر ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ اہل قرآن. لیبل کتنا اچھا لگایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو، حالانکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. تو لیبل کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو کسی کو پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے، اور صرف اوپر سے نہیں، صحابہ کے فتاویٰ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. آپ دیکھیں، اور پھر صحابہ میں خلفائے راشدین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو. تو اب نام کچھ بھی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کچھ بھی نام ہو، ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور صحابہ کرام میں خاص طور پہ خلفائے راشدین کے فتاویٰ کو، ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے بعض دفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں، یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر فقہا کو فالو کیا جائے گا، ائمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی، تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا، لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے، ایک مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے، اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو درست سمجھتا ہے، ان کے فتاویٰ کو حجت سمجھتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اور وہ انشاءاللہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول سے کام کر رہا ہو. کیا لمبی عمر کی دعا دینا فضول ہے؟ کیا کسی کے لیے لمبی عمر کی زندگی مانگی جا سکتی ہے؟ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ تم نے اپنا وقت برباد کیا. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بھئی ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، البتہ لمبی عمر کی دعا دینا حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دعا دی تھی، 4 دعائیں دی تھیں. وہ حضرت انس ابن مالک کو نا ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کے لیے پیش کیا کہ یا رسول اللہ خوید مکھ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے. اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، تو آپ سے دعا یعنی آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا،
اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے 4 دعائیں کی. ایک، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کر دے، اے اللہ ان کے اولاد میں اضافہ کر دے، یعنی اولاد میں برکت دے، اور آخرت میں ان کی مغفرت کر دے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی لمبی ہو گئی تھی. وہ بصرہ میں یہ حدیث لوگوں کو سنا رہے تھے. فرماتے تھے کہ میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. بڑی عمر تھی، 100 سال سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ اوپر جئیں. اور اللہ تعالیٰ نے مال میں اتنا برکت دیا، کہتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. اور بچے اتنے زیادہ تھے ماشاءاللہ، باندیاں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، کہ وہ کہتے تھے میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ میں 100 بچوں کو اپنے دفن کر چکا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں ہی. تو وہ زندگی میں مر بھی چکے تھے ان کے 100 بچے. تو آپ سوچیں کتنی اولاد ہوگی. اور فرمایا کہ چوتھی جو آخرت میں مغفرت والی دعا ہے، اس کی اللہ سے آخرت میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی اللہ قبول کرے گا. تو اولاد کا زیادہ ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے. البتہ ایسی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے جس میں انسان کے اعصاب مفلوج ہو جائیں اور کسی کام کا نہ رہے. وہ معذوری، کام کا نہ رہنے کا مطلب معذور ہو جائے، لوگوں پہ بوجھ بن جائے. تو اتنی عمر سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے عمر یوں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ فلاں کو لمبی عمر دے دے، صحت اور عافیت اور اعمال صالحہ کے ساتھ. کیونکہ صحت عافیت کے بغیر پھر آزمائش ہے، اور اعمال صالحہ کے بغیر بھی پھر یہ فتنہ ہے. کیونکہ برے اعمال ہوں گے تو پھر لمبی عمر سے آپ کے گناہ اور بڑھ جائیں گے، تو آخرت میں سزا اور زیادہ ہوگی. اچھے اعمال ہوں گے تو لمبی عمر سے آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، ان میں اضافہ ہوگا. تو یہ چیز آخرت میں بھی ترقی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی.